نیو جینیس پبلک اسکول میں زیادہ تعلیم 14 سالہ 8ویں جماعت کا طالب علم جو بروز بدھ نواکدل سری نگر میں گھر کے آب ہوا تھا کی لاش ریور پولیس اور SDRF ٹیم کی انتھک کوششوں کے بعد آج صفاقدل دریائی جہلم سے برآمد ہوئی۔ مومن کی لاش گھر پہنچتے ہی سارا علاقہ ماتم کنان ہوا۔ مومن کے اسکول اور علاقے کے دوست ننگے پاؤں اس کے گھر اس کے آخری دیدار کرنے پہنچ گئے۔ غسل دینے کے بعد والدین کو اپنے لخت جگر معصوم مومن کے دیدار کرانے جب لایا گیا تو والدین کا حال بے حال ہو گیا۔ والدین نے پہلے ہی ایک اولاد جو ہے کھو دیا تھا اور یہ ان کی دوسری اولاد تھی جو اللہ کو پیاری ہو گئی۔ گھر سے جنازہ نکلتے ہی جیسے ایک دلہے کو ولولانہ استقبال کیا جاتا ہے، علاقے کی عورتوں اور رشتہ داروں نے کشمیری روایتی فن کہہ کر نم آنکھوں سے مومن کو رخصت کیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں عام لوگوں کے علاوہ ہم عمر دوستوں نے مومن کے جنازے میں شرکت کی اور اللہ اکبر فضا میں گونجتے ہوئے کلمات پڑھ کر مومن کو اپنی آخری آرام گاہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ اے ایمان والو تۄہہِ گژھِ یقین آسُن زِ رۄبہٕ سٕنٛدِس نِنَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ خۄداے سُنٛد بنٛدٕ احتجاج کَرُن چلیٛا احتجاج چلیٛا کوٗشِش ماجہِ سوشل میڈیا کے طرف مشہور تِمن تہِ کٔرِو مغفرت اللہ تعالیٰ کٔرنَس مغفرت شہادت الموت مغفرت انزل لواحقین من زمین انزل لواحقین من زمین اور سانہِ فِطرتُک سُہ آزمٲیِش اکھ گوٚو جوان بچہِ گُزرُن بیٛاکھ گوٚو لۄکُٹ کوٗلِپ گُزرُن بیٛاکھ گوٚو ییٚمِس پٮ۪ٹھ نظر گُزرے یہِ ہیوٚتُن وۄنۍ بالغ گژھُن نشانہ ہُہ أسۍ پران جنازٕ پٔرِو شریٖف طور اِنشاءاللہ۔
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها يومئذ عن الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على ہم نے جب اسکول کے پرنسپل جس میں مومن زیر تعلیم تھا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نم آنکھوں سے کچھ ان خیالات کا اظہار کیا. بہت پیارا بچہ تھا، اس کا مزاج بہت نرم تھا، کبھی کلاس میں کوئی انڈسپلن نہیں کرتا تھا، بہت اچھی طرح سے پڑھتا تھا، لکھتا تھا اچھی طرح سے، کبھی نوٹی پن نہیں کیا اس نے. گھر سے بہت غریب تھے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ ان کی مدد کریں تھوڑی سی، کیونکہ رہنے کی جگہ نہیں ہے ان کے پاس. باپ کمانے لائق نہیں، وہ بہت برا ہے. ماں ان کی بہت محنت کر کے ان کو پڑھا رہی تھی. 4 بھائی بہن ہیں، اتنی مشکل سے ان کو پڑھا رہی ہے کہ آپ پوچھیں مت. میں چاہتا ہوں کہ لوگ ان کی بہت بھرپور مدد کریں. بالکل 1:30 بجے تک میرے پاس تھے. وہ اسکول میں بہت پورا دن یہ کام کرتے رہے کلاس میں. ایک کاپی بھی ایسی نہیں تھی جس نے اس میں کام نہیں کیا. اور بچوں کو یہ بھی بولا تھا کہ میں سب سے زیادہ مارکس لاؤں گا اس سال، کیونکہ سر مجھ سے ناراض ہے. میں چاہتا ہوں کہ سر مجھ سے خوش ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ نمبر لانا چاہتا ہوں. اسی دن بالکل بچے مجھے کہہ رہے تھے کلاس کے کہ اس نے کیا کیا کیا، اور بہت ہنس رہے تھے. میں CC کیمرہ پہ دیکھ رہا تھا، بہت ہنس رہے تھے سب بچوں کے ساتھ. ایسا کبھی اس نے کلاس میں انڈسپلن نہیں کیا. سب سے پیار سے رہتے تھے. میں کبھی ڈانٹتا بھی تھا تو کبھی اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کسی بھی ٹیچر. میں پورے 2 گھنٹے اٹھ نہیں پایا. مجھے پولیس والے فون کرے تھے، زینہ قدل والے، کہ انہوں نے مجھے بولا، کیونکہ ایکچولی میں گھر میں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. پولیس اسٹیشن والے مجھے فون کرے تھے کہ آپ کے اسکول کا یہ بچہ ہے تو یہ ڈوب گیا ہے. میں 2 گھنٹے اٹھ نہیں پایا، کیونکہ میرے سامنے پورا دن، پورے 10 سال اس نے میرے سامنے گزارے. جب یہ چھوٹا تھا تبھی آیا، پورے 10 سال اس نے میرے ساتھ گزارے. ایسا کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں تھی کہ کلاس میں
کوئی کسی ٹیچر کے ساتھ کوئی غلط ویوہار یا باقی چیزیں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا. میرے جسم کا ایک حصہ ٹوٹ گیا. جیسے میرا بیٹا تھا, یہ میرا بیٹا بھی اسی ایج کا ہے. بالکل اسکول میں ایسا شوق ہے کہ کچھ نہیں کر پاتا. ان کی ٹیچر پرسوں سے رو رہے, بچے آج صبح اسمبلی میں گئے, پورا 2 گھنٹے بچے رو رہے تھے اسکول میں. فل اسکول کمپلیٹ اسکول رو رہا. میں خود بھی کیونکہ اس کی ماں کو بہت محنت کرتے ہوئے دیکھا. خیبر ہاسٹل میں وہ کام کری اتنا کہ صبح 6 بجے سے شام کے 6 بجے تک وہ بہت محنت کرتی تھی, وہ حد سے زیادہ. اس کے باوجود بھی اتنی آمدنی تھی کہ 4 بچوں کو پڑھائے, پھر بھی ان کو پڑھا رہی تھی. بہت مشکل سے پڑھ رہے تھے بچے بھی. اس کی ایک اور بہن تھی جو 10th کلاس پاس ہوئی, اس کی فرسٹ ڈویژن تھی. اس کی بہت اچھا پڑھتے تھے بچے. اگر اوپر والے کی مرضی کیا کرے, اس کی اتنی رزق تھی دنیا میں. تو میں اس کے کیونکہ میرے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں کہ میں کچھ بیان کر سکوں, کیونکہ میرا دماغ پچھلے 3 دن سے کوئی کام نہیں کر رہا ہے کہ میں کیا کہوں, میں کیسے ان کے ساتھ بیہیو کروں, کچھ بھی.